اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے سینٹ اجلاس کی جانب، جہاں اس وقت وفاقی وزیر عطا تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ یہ پالیسی ڈیسیجن جب سٹیٹ نے لیا اور اس سٹیٹ میں اس وقت کے وزیر اعظم نے اس کو لیڈ کیا اور کہا کہ لا کے ان کو واپس بساؤ، تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان ان پلیس تھا اور اس نیشنل ایکشن پلان کے تحت وفاق اور صوبوں نے مل کے قربانیاں بھی دی تھیں اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا۔ آج ان دہشت گردوں کو لا کے جب واپس بسایا گیا ہے، وہ کبھی بلوچستان میں حملے کرتے ہیں، کبھی خیبر پختونخوا میں حملے کرتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے all due respect to علی امین خان، مگر جب آپ 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے سیاسی سرگرمیوں پہ لگائیں گے، سی ٹی ڈی کس نے قائم کرنی تھی اور سی ٹی ڈی پنجاب میں کیوں قائم ہوئی؟ فورینسک لیب پنجاب میں کیوں قائم ہوا؟ لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر سیف سٹی کیوں بنائی گئی؟ ہمارا کوئٹہ، ہمارا پشاور آج سیف سٹی سے کیوں محروم رہا؟ کسی صوبائی حکومت نے اس پر توجہ کیوں نہیں دی کہ سیف سٹی لگنا چاہیے؟ آج سیف سٹی لگا ہوتا، لاہور میں ایک دہشت گرد نے حملہ کیا، ہمارے سینئر پولیس آفیسر سی ٹی او تھے، ہمارے دوست تھے، کیپٹن مبین شہید ہوئے، کوئٹہ میں پوسٹڈ رہے، بہت ساری سروس کوئٹہ میں کی، ہم نے ان کی بھی لاش اٹھائی، ان کا بھی جنازہ پڑا۔ سیف سٹی کیمراز کی مدد سے ہم نے بیک ٹریک کیا، ہم ان افغان باشندوں تک پہنچے جنہوں نے اس کی ساری پلاننگ کی تھی، ان کو سزا دلوائی۔ زینب کا معاملہ ہوتا ہے قصور کے اندر، فورینسک لیب 2 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر تمام ٹیسٹنگ کرتی ہے، زینب والے کیس کے ملزم کو پھانسی ہوئی اس ملک کے اندر۔ تو یہ صوبائی حکومتوں کی کیپیسٹی بلڈ کرنا، کیا ہماری تمام پارٹیاں جو یہاں موجود ہیں ان کے نمائندوں کا فرض نہیں ہے؟ کیا ان کے اپنے اپنے چیف منسٹر کا فرض نہیں ہے؟ کیا وفاق 2013 سے 17 قربانی بھی دے، دہشت گردی کا خاتمہ بھی کرے اور ملک کے اندر امن قائم بھی کرے، اور اس کے بعد ایک شخص آئے اور کہے نہیں گڈ طالبان کم بیک، ویلکم بیک، اور ان کو لا کے بسا دے؟ آج جو جنوبی خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو میں مختصر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ بڑے گھمبیر ایشوز ہیں۔ دکی کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، مزدور تھے، کانکن تھے، بے گناہ تھے، بے قصور تھے۔ سرفراز بگٹی صاحب بطور چیف منسٹر، جی ضرور دیجیے گا، مجھے بات کر لینے جی، ضرور کیجیے گا اپنی اپنی باری پر۔ سرفراز بگٹی صاحب ایک بہت فرض شناس اور بہت قابل وزیر اعلیٰ ہیں، ہمیں ان پر پورا اعتماد بھی ہے، اعتبار بھی ہے، اور وہاں کی پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے، سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کے جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں اور محنت کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ صبح ارلی شروع کرتے ہیں، رات گئے تک وہ انہی مسائل کو حل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ وفاق کی پوری کوارڈینیشن ہے اور یہ مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے پہلے بھی کیا ہے، ہم دوبارہ بھی کریں گے۔ اور جہاں تک ریسورسز کی بات ہے، دیکھیے یہ جو ریسورسز جاتے ہیں، چاہے وہ وفاق دے، چاہے وہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہو، تو یہ این ایف سی ایوارڈ کا سلسلہ بھی میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں صدر آصف علی زرداری صاحب کو۔ یہ ان کا ویژن تھا کہ جس کے تحت یہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے تحت صوبوں کو ریسورسز جاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کے لیے جاتے ہیں، اینٹی ٹیررزم کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ بتایا جائے کہ نیشنل ایکشن پلان کی 2018 سے 22 کتنی میٹنگز ہوئی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک میٹنگ کے علاوہ 2018 سے 22 اس شخص نے ایک نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ نہیں کی، اور دہشت گردی کا خاتمہ ان کی پرائیورٹی پہ نہیں تھا۔ اور جو سیاسی وے فارورڈ کی بات کی گئی، میں اس پر بھی آتا ہوں۔ ہمیں تربیت دی گئی تھی، ہمیں سکھایا گیا تھا کہ سیاسی مخالف سیاسی دشمن نہیں ہوتا، اس کی خوشی غمی میں شریک ہونا سیکھو۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ان کی شادی بیاہ پہ مت جانا، ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا یہ چور ڈاکو ہیں، ان کا کوئی فوت ہو جائے تو پرسہ دینے مت جانا۔ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جب مخالف کرین سے گرتا ہے تو اپنی الیکشن کیمپین معطل ہوتی ہے، جب مخالف کرین سے گرے تو اس کے اسپتال میں جا کے تیمارداری کی جاتی ہے۔ یہ عرفان صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، میاں نواز شریف نے 2013 میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کرین سے گر گئے، زخمی ہو گئے، پوری الیکشن کیمپین معطل کی، گھر جا کے تیمارداری کی۔ الیکشن کے بعد مجھے مکمل کر لینے دیجئے، بالکل ضرور بات کیجئے گا، ان باتوں کا جواب کوئی نہیں مگر ضرور سارے دیں۔ میں تو کہوں گا سارا ہاؤس کورس کے اندر اگر جواب دے دے تو بڑا اچھا ہوگا۔ تو 2013 کا الیکشن ہوتا ہے، خود چل کے بنی گالا جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سیاسی مخالف ہو، مگر تم بھی۔ سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور عطا تارڑ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت علماء کرام نے قیام امن میں کردار ادا کیا، ایسا کہنا ہے عطا تارڑ کا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بھی کہا کہ ملاقات اس وقت جاری ہے دونوں رہنماؤں کی، ساتھ ساتھ